اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 476 ملاحظہ فرمائیں۔ اب ہم فائرنگ کی زد سے باہر آ چکے تھے اور اس بات کا کوئی امکان نہیں رہا تھا کہ کوئی گولی وہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے گاڑی کی رفتار پر قابو پا کے کہا، کیا ہوا؟ نازو نے اس دریا زدہ لہجے میں چلا کے کہا، وہ اسے گولی لگ گئی۔ میں نے کہا، ہاں میں نے دیکھ لیا تھا۔ رابعہ نے کہا، یہ کون تھی سکندر؟ میں نے کہا، کملا۔ کون کملا؟ تریونی کی بیٹی؟ رابعہ نے کہا، اور اس کی آواز کے دکھ سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ بھی نروس تھی اور رو رہی تھی۔ تم رکے بھی نہیں؟ نازو نے کہا۔ میں نے کہا، کیا فائدہ ہوتا؟ کیا کر سکتا تھا میں یا کوئی اور اس کے لیے؟ اتنے سنگ دل ہو تم؟ نازو نے کہا۔ میں نے بگڑ کے کہا، بند کرو یہ رونے کا ڈرامہ، ہوش میں آؤ نازو۔ میں نے اسے نہیں مارا، نہ میں نے اسے مروایا، میں تو اسے بچانے کے لیے ہی واپس کیا تھا۔ اس سے پہلے خود اس کے باپ نے قتل کر دیا کملا کو۔ باپ نے نہیں مارا اسے، اور کس نے مارا؟ کس کا آدمی تھا وہ؟ کس نے اس کے ہاتھ میں وہ ریوالور دیا تھا؟ میں نے کہا، کس نے حکم دیا تھا اسے کہ سکندر کو دھوکے سے وہاں لے جاؤ اور مار ڈالو؟ اگر گولی میرے بجائے اس کی اپنی بیٹی کو لگ گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گڑھا اس کے باپ نے میرے لیے کھودا تھا، اس کی بیٹی گر گئی اس میں، تو یہ ہوتا ہے قدرت کے نظام انصاف کو کون بدل سکتا ہے؟ تریونی نے اپنے کیے کی سزا پائی، حرام زادہ، دھوکے باز، مدد کرنے آیا تھا ہماری۔ کملا ہمیں یہی بتانے آئی تھی، رابعہ نے کہا۔ ہاں، اسے معلوم ہوا ہوگا کہ باپ نے کیا سازش کی ہے دلاور کے ساتھ مل کر۔ میں نے کہا، کسی نہ کسی طرح وہ یہاں تک پہنچ ہی گئی۔ مجھے بہت رنج ہے اس کی موت کا، نازو نے کہا۔ رنج تو مجھے بھی ہے نازو، لیکن دیکھو اس وقت ہم بال بچے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں اس بدماش کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ شاید میں اور گل کبھی واپس نہ آتے، اور بعد میں تمہارے ساتھ خدا معلوم کیا ہوتا۔ ہم سب کو خدا نے بچا لیا۔ اس ڈرائیور پر ہمیں شک نہ ہوتا اور میں کسٹم آفیسر بن کے آنے والے کی ڈرائیور کی ساز باز نہ دیکھتا تو ہم سب مارے جاتے۔ وہ دونوں تریونی کے ایجنٹ تھے، اور کیا؟ انہیں بطور خاص مامور کیا گیا تھا کہ مجھے لانچ پر لے جائیں اور دلاور کے حوالے کر دیں۔ تم سے وہ بعد میں نمٹتے رہیں۔ خدا کے لیے کہیں گاڑی روکو، رابعہ نے اچانک گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ گل تو بے ہوش پڑی ہے، رابعہ نے کہا۔ حد ہے بھائی، تم لڑکیوں سے اپنا استریا نہیں سنبھالا جاتا۔ ذرا کوئی بات ہوئی اور بس بے ہوش یا پاگل۔ میں نے ٹیکسی کو سڑک کے کنارے پر روک دیا۔ تمہیں بھی خیال نہیں آیا کہ یہ اتنی دیر سے کیوں خاموش ہے؟ اب بس کرو سکندر، رابعہ نے بگڑ کے کہا۔ کسی طرح اس ٹیکسی سے جان چھڑاؤ، دوسری کوئی ٹیکسی ملے تو روکو، کہیں وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے نہ آ جائیں۔ اس گاڑی میں ٹرانسمیٹر بھی تو ہے، نہ جانے اس کی آواز کس حد تک سنی جاتی ہے، نازو بولی۔ میں نے کہا، ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ٹرانسمیٹر ہے کہاں۔ خیر، تم ایسا کرو کہ کوئی گاڑی روکو، میں گل کو اتارتا ہوں۔ میں نے گل کو اتار کے سڑک کے کنارے لٹا دیا اور خود ٹیکسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ رابعہ اور نازو کے لیے چند منٹ بعد ایک کار رک گئی جس کو ایک مدراسی چلا رہا تھا۔ ابھی آپ لوگوں کو کیا ہوا جی؟ اس نے کبوتر کی طرح گھٹر گوں کی۔ وہ جی، ہماری ٹیکسی خراب ہو گئی، رابعہ نے بے حد مظلوم بن کے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا جی، وہ بولا۔ اور اس کو کیا ہوا جی؟ یہ بہن ہے میری، رابعہ نے کہا۔ ہم اسے ہاسپٹل لے جا رہے تھے، ٹیکسی ڈرائیور چلا گیا ہے کسی مکینک کو بلانے، معلوم نہیں کب آئے گا۔ آپ بیٹھو جی ہماری گاڑی میں، اس نے پیچھے والے دروازے کا لاک کھولتے ہوئے کہا۔ نازو پہلے بیٹھی، اس نے رابعہ کی مدد سے گل کو اندر کھینچا، پھر رابعہ بیٹھنے لگی۔ میں ٹیکسی کے پیچھے سے دیکھتا رہا جب نازو نے خاموشی سے ریوالور نکالا اور اس کا دستہ کار والے کے سر پر کھینچ مارا تو میں لپک کر سامنے آیا۔ میں نے اسے دوسرے دروازے کی طرف سے کھینچا اور ٹیکسی میں ڈال کے دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب کاروائی مشکل سے 5 منٹ میں ختم ہو گئی۔ کوئی غیر آباد سڑک تھی، شاید تریونی کا ایجنٹ ہمیں عمدن ایک ایسے راستے سے لایا تھا جو بہت کم استعمال ہوتا تھا، چنانچہ سڑک پر سے اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ گزرنے والی بیشتر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا کہ سڑک کے کنارے ٹیکسی رکی ہوئی ہے، 2 عورتیں پریشان کھڑی ہیں اور تیسری لیٹی ہوئی ہے جو معلوم نہیں زندہ ہے کہ مر گئی ہے، مگر کسی نے رک کر مدد کرنے یا کچھ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔
سب نظریں چرا کے گزر گئے تھے۔ بڑے شہر کی ایک افسوسناک عادت لا تعلقی اور بے حسی کی ہوتی ہے، اور شہر جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اندھا بہرا ہوتا جاتا ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے، ان کی بلا سے کوئی مر رہا ہے یا مدد کے لیے پکار رہا ہے، انہیں اپنے کام سے کام، کسی کے پاس دوسروں کے لیے فرصت نہیں، ضائع کرنے کے لیے ہمدردی کے دو بول تک نہیں۔ یہ بات میں نے لندن میں بہت زیادہ دیکھی تھی۔ سڑک کے کنارے، بس یا ڈراموں میں، تھیٹر یا ریسٹورنٹ میں نہ کوئی کسی کو دیکھتا تھا اور نہ کسی کی بات سنتا تھا۔ ممبئی میں یہ رویہ نسبتاً کم شدت کے ساتھ محسوس ہوتا تھا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کے رہنے والے جذباتی طور پر ایک دوسرے سے دور تھے۔ کسی کا عقیدہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، لباس کیا ہے اور اخلاق کیا ہے، اس سے دوسرے کو قطعی سروکار نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھنے والے دیکھ کر گزرتے رہے، اور وہاں کی زبان میں کوئی اس لفڑے میں نہیں پڑا جو نسبتاً شریف یا جذباتی آدمی لفڑے میں پڑا۔ اس کے ساتھ ہم نے وہ سلوک کیا کہ آئندہ کے لیے اسے بھی نصیحت ہو گئی ہوگی۔ یہ قابل مذمت واقعہ وہ 10 جگہ سنائے گا، اور یوں 100 افراد انسانی ہمدردی کے جذبے سے غائب ہو جائیں گے۔ مجھے افسوس ہوا کہ مجبوری میں ہم نے ایک غلط رسم کے خلاف صحیح قدم نہیں اٹھایا، اور شکریہ ادا کرنے کی بجائے مدد کرنے والے کو ناک آؤٹ کر دیا۔ گل نے اپنا راز افشا ہو جانے کے بعد سردار جی کے ٹریڈ مارک والی پگڑی تریونی کے بیچ ہٹ میں ہی اتار دی تھی۔ کسی باتھ روم میں سے اسے استعمال شدہ ساری مل گئی تھی جو اس نے قمیص کے اوپر ہی باندھ لی تھی۔ میرے سامنے نہ آنے کا ایک مقصد تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہوش میں آتے ہی کار کا مالک پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑ لگائے گا اور یہ بیان دے گا کہ اسے 3 عورتوں نے مل کے دھوکہ دیا۔ ایک بیماری کا ڈرامہ کیے جی، دوسری ہم کو روکے جی، تیسری ہمارے سر پر زور سے کچھ مارے جی۔ بعد میں جب تفتیش ہوگی تو مزید انکشافات ہوں گے، اور تریونی کو معلوم ہوگا کہ اس کے غلام کی اداکاری کا بانڈا پھوٹ گیا اور اس کی سازش ناکام ہو گئی، تو وہ سخت پیچ و تاب کھائے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ اس ٹیکسی سے اتر کے گاڑی چھیننے والی 3 عورتیں کون ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کسی مرد کا نہ ہونا اسے کنفیوز کرے گا۔ کار والا حلفیہ بیان دے گا کہ مرد ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، اور خود تریونی بھی سوچے گا کہ سکندر ساتھ ہوتا تو یہ ساری کاروائی عورتیں کیوں کر دی۔ سوال یہ ہے کہ سکندر کہاں غائب ہو گیا۔ اس جگہ سے تقریباً 2 میل دور آ جانے کے بعد میں نے ایک دکان کے سامنے گاڑی روکی۔ وہ دودھ دہی کی دکان تھی جس پر ایک بہت بھاری بھرکم سکھ بیٹھا ہوا تھا۔ صرف پانی؟ بادشاہو کوئی دودھ لسی؟ میں نے کہا ایک لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے، اس پر دودھ لسی کے چھینٹے نہیں مارے جا سکتے۔ او ہو معاف کرنا۔ اس نے مٹکے میں سے شیشے کا گلاس ڈبو کے بھرا اور مجھے پکڑا دیا۔ وہ خود بھی اتر کر میرے ساتھ ہی آ گیا اور بولا، کی ہویا ہے کاکی نو؟ میں نے کہا اس پر جین چاچا آتے ہیں۔ جین چاچا؟ وہ بھونج کا رہ گیا۔ ہاں، اس کا ایک خبیث چاچا تھا، ساری زندگی پریشان کرتا رہا، مر کے بھی جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا تم اس گلاس کے پیسے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ توبہ کرو جی، اسی ایک 8 آنی لے کے سر وچ پانی ہے، تسی رکھو گلاس بھی کوئی شے ہوندی ہے۔ وہ سخت برا مان کے واپس اپنی گدی پر جا بیٹھا۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی گل ہوش میں آ گئی۔ رابعہ اور نازو نے اسے ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا۔ جب میں نے اسے پلٹ کے دیکھا تو وہ اپنی جذباتی کمزوری کے مظاہرے پر خاصی شرمسار بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی جذباتیت میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب تک کیسے کیسے مقابلے کیے ہیں آپ سب نے، اتنی مار کا آرائی کی ہے، اتنی سختی جھیلی ہے۔ دشمن کو گولی مارنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی اپنے کو مرتے دیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ نازو نے کہا تم نے اسے اپنا بھی لیا؟ آخر وہ کس کی مدد کرتے ہوئے ماری گئی؟ رابعہ نے کہا اسے پرواہ نہ ہوتی ہماری تو وہ آتی ہی کیوں؟ افسوس تو مجھے بھی ہے، لیکن دیکھو نا، کبھی میدان جنگ میں اپنے ہاتھوں میں اپنے مارے جاتے ہیں، غلطی سے یا مجبوری میں، اور جو گولی کملا کو لگی وہ ہم میں سے کسی کو بھی لگ سکتی تھی۔ پھر کیا تم سب اسی طرح بے ہوش ہو جاتی؟ میں اس بیانک منظر سے دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ گل نے کہا موت کا منظر دہشت ناک ہی ہوتا ہے، خوشگوار کبھی نہیں ہوتا، مگر اس وقت عقل و ہوش سلامت رہنے چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے کہا ان میں سے کسی نے اور کچھ نہیں کہا۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ تریونی کی مکاری کا بانڈا تو پھوٹ گیا، لیکن اب ایک خطرناک دشمن سامنے آ گیا تھا۔ اس نے فریب دوستی کی جو نقاب اور رکھی تھی وہ ہٹ گئی تھی، چنانچہ ہمارے اور اس کے درمیان کھلی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں تریونی کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھنے پر اس لیے بھی مجبور تھا کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ پھر اس کا دلاور سے علاق ہو گیا تھا اور وہ میری خیر کمزوری سے پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ یہ بھی صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے نقصانات کی خبر پہنچے گی تو اس کے غیظ و غضب کا کیا عالم ہوگا۔
حکم کے غلام تو مرتے ہی ہیں، اس کی اکلوتی بیٹی کا مرنا سب سے بڑا نقصان تھا، اس کا صدمہ اسے پاگل کر سکتا تھا۔ مجھے اس کے وسائل کا بھی اندازہ تھا، وہ میری تلاش کے لیے ممبئی کی ساری پولیس کو مستعد کر سکتا تھا۔ ممبئی کے سارے بدماش اور ان کے چیلے، سارے دادا اور ان کے سب پوتے اپنی متحدہ قوت کے ساتھ میرے دشمن ہو سکتے تھے۔ اب کہاں چلتے جا رہے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ میں نے کہا تم کہو تو میں کیا، سارا زمانہ رک جائے، ہوا اور فضا رک جائے، سورج چاند ستاروں کی گردش رک جائے، زیادہ تکلف مت کریں، بس اس گاڑی کو کہیں روک لیں۔ رابعہ نے کہا اس سے جلد از جلد جان چھڑا لینا ہی بہتر ہے۔ نازو نے اس کی تائید کی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے، کہیں پولیس نے روک لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ چوری کی ہے۔ رابعہ نے خفگی سے کہا جان بچ گئی، اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ مصیبت کو گلے لگانے کا شوق ہے؟ تم کیوں مصیبت سمجھتی ہو خود کو؟ میں نے کہا۔ ظاہر اس کے بعد رابعہ کچھ نہیں بولی۔ نازو کی ہنسی نے مجھے بتایا کہ رابعہ کا چہرہ تصویر حیا بن گیا ہوگا۔ گل نے کہا رابعہ باجی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، بس اب کہیں چھوڑ دیں اس گاڑی کو۔ میں نے کہا تم اور تمہاری باجی دونوں کی مخالفت میں مول نہیں لے سکتا، مگر نیک بیویوں ممبئی کو ایسے ہی سمجھو جیسے اپنا کراچی۔ ابھی تو اس گاڑی کا مالک آنکھیں کھولے گا، پھر وہ روتا دھوتا تھانے جائے گا، اور تھانے میں جب اس کی سنی جائے گی تو رات ہو چکی ہوگی۔ وہ بھی کہیں گے کہ جلدی کیا ہے، اب صبح دیکھیں گے تمہاری گاڑی کون لے گیا، اور صبح وہ تلاش کے لیے پولیس کو الرٹ کریں گے تو یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہوگی، اور بس۔ وہ اتنے سیریس کبھی نہیں ہوتے کہ سچ مچ چار چوری کا سراغ لگانا شروع کر دیں۔ آخر آپ یہ رسک کیوں لیتے ہیں؟ نازو نے کہا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے لیے کوئی رسک نہیں، رسک ہے تو تمہارا تینوں کا۔ میرا تو وہ نام بھی نہیں لے گا، تم تینوں کو البتہ پہچان لے گا۔ اس سے پہلے کہ ان کا احتجاج عملی صورت اختیار کرتا، میں نے گاڑی کو ایک ایسی جگہ روک لیا جو شاید پہلے بس یا ٹرام کا سٹاپ تھی۔ اس سڑک پر مجھے ٹرام کی پٹری دکھائی نہ دی، چنانچہ میں نے فرض کیا کہ اس روٹ پر اب ٹرام نہیں چلتی۔ مسافروں کے لیے تعمیر کیا جانے والا شیڈ خالی پڑا ہوا تھا۔ بس سٹاپ تقریباً 50 قدم کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ گاڑی اچھی ہے، میں نے اس کا انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ بیچارہ مالک نیکی کے چکر میں مارا گیا۔ نازو نے کہا نیکی کی بات مت کرو، ایک ساتھ 3 خوبصورت لڑکیاں دیکھ کر کسی کے دل میں پاکیزہ خیالات پیدا نہیں ہوتے۔ اپنے جیسا سمجھتے ہو نا سب کو؟ رابعہ نے کہا۔ زبان کے بریک خراب ہیں، اس کسٹم آفیسر کے سامنے واجد علی شاہ کے پڑپوتے بن کے خوب بول رہے تھے۔ زوجگان کے ساتھ بغرض عیش و نشاط آئے تھے۔ اس نے میری نقل اتارتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈٹھائی سے کہا وہ کون سا اصلی کسٹم آفیسر تھا؟ ایک جھوٹ اس نے بولا تو ایک میں نے بول دیا، برا ماننے کی کیا بات ہے اس میں؟ اس کا بریف کیس رکھا ہوا ہے پیچھے، نازو نے کہا۔ اس وقت تک میں گاڑی کے کمپارٹمنٹ میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ اس میں ایک اخبار تھا جسے 16 بار طے کیا گیا تھا۔ گاڑی کی رجسٹریشن بک کے ساتھ ایک ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ میں نے ڈرائیونگ لائسنس کی تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر اس پر لکھے ہوئے نام کو۔ یہ تو وہ شخص نہیں ہے، میں نے لائسنس پیچھے دکھا کے کہا۔ یہ تو کوئی صوفی یا سادھو ہے، گاڑی بھی اسی کی ہے۔ پھر میں نے اخبار کی تہوں کو کھولا، اس پر آج کی تاریخ تھی اور یہ شام کا اخبار تھا۔ اس کے پہلے صفحے پر میری نظر پڑی تو میں چونک پڑا۔ میرے سامنے اسی شخص کا چہرہ آ گیا جس سے ہم نے کار چھینی تھی۔ میں نے کہا مس رابعہ قاری، اخبار تو پڑھ لیتی ہیں آپ، ماشاء اللہ سے انگریزی بھی فر بولتی ہیں، ذرا یہ خبر پڑھ کر سنائیے۔ رابعہ نے کہا ماشاء اللہ سے یہ ہندی ہے یا گجراتی جسے آپ انگریزی سمجھ رہے ہیں۔ مگر نازو اور گل نے اتنی دیر میں اخبار لے لیا، تصویر دیکھتے ہی وہ ایک ساتھ چلائیں یہ تو وہی ہے۔ میں نے کہا دیکھا، یہ دونوں ہیں پڑھی لکھی لڑکیاں۔ اب رابعہ نے بھی اخبار کو غور سے دیکھا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، آخر کیا ہے یہ خبر؟ کسی سے پوچھ لیتے ہیں، میں نے کار سے اتر کر کہا، اور ایک مہاشے کو روک لیا جو بڑی شان سے دھوتی باندھے، سر پر 2 پلی ٹوپی اوڑے چھڑی گھماتے جا رہے تھے۔ شریمان، میں نے کہا، کرپا سے یہ سماچار پڑھ کر بتا دیں کہ یہ منشق کون ہے۔ اس نے جب غصے میں رگڑم تگڑم پکڑم شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مدراس کی کسی بادشاہ میں اس بےہودہ مذاق پر خفا ہو رہا ہے۔ وہ کیسے یقین کر سکتا تھا کہ میں واقعی اخبار تک نہیں پڑھ سکتا؟ اگر میں اصرار کرتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی چھڑی سے میری پٹائی کرتا۔ رابعہ، نازو اور گل نے میرا خاصا تمسخر اڑایا۔ اور ہندی بولو، معلوم نہیں کیا کہہ گیا اپنی زبان میں، سوچتا ہوگا کیسا بزدل ہے کہ چوں تک نہیں کی۔ ایک لڑکا ہاکی تھامے ایک ہاتھ سے سائیکل چلاتا نمودار ہوا۔ وہ راستے کے ہر پتھر کو بال کی طرح شاٹ مارتا جا رہا تھا۔
میں نے اسے روک کے کہا, نور چشم ذرا توقف فرمائیے. وہ رک گیا. اردو میں بتائیں کیا بات ہے. میں نے کہا, یہ شخص کون ہے, اور اخبار اس کے سامنے کر دیا. اس نے اخبار پڑھی اور حیرت کے آثار اس کی صورت پر پھیل گئے. کیا آپ جانتے ہیں اسے؟ میں نے کہا, میں نے آج دیکھا تھا اسے. کہاں دیکھا تھا؟ لڑکا جوش میں بولا, جنوبی افریقہ میں, جہاں شیر کے شکار کے لیے میں گیا تھا. اس کو ایک شیر نے میرے سامنے کھا لیا تھا. کیا یہ وہی خبر ہے؟ لڑکے نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا. یہ تو ایک ڈاکو ہے. صبح کسی شخص سے 10 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا تھا. بھاگتے وقت اس کی گاڑی بھی لے گیا اسے مار کر. لڑکے نے کہا. میں نے اپنی صورت سے اپنے جذبات ظاہر نہیں ہونے دیے اور لڑکے سے اخبار لے لیا. اچھا خیر تم جاؤ. چاچا آپ اخبار نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے کہا, گجراتی نہیں پڑھ سکتے بیٹا, مگر یہ تو ہندی ہے. وہ ہنسا اور بولا, ہندی بھی نہیں سمجھتے؟ میں نے بھر کے کہا, بس ایک دل کی زبان سمجھتے ہیں ہم. مگر یہ بات اس لڑکے نے نہیں سنی, وہ جا چکا تھا. میں نے لڑکیوں کی طرف دیکھا تو ان کی حالت خوف سے غیر ہو رہی تھی. دیکھا, یہ ہوتا ہے ضد کا نتیجہ. رابعہ نے کہا, کب سے کہہ رہی ہوں میں کہ دفع کرو اس گاڑی کو. نازو بولی, خدا ہی نے بچا لیا ورنہ سارے شہر کی پولیس کو تلاش ہوگی اس گاڑی کی. گل نے کہا, واقعی بال بال بچے, پکڑے جاتے تو ڈکیتی کا جرم ہمارے سر مونڈ دیا جاتا. میں نے کہا, چلو اب باہر نکلو, سب اندر بیٹھ کے ڈانٹ رہی ہو مجھے. جب وہ تینوں باہر نکل کے گاڑی سے کچھ دور چلی گئی تو میں نے رومال سے گاڑی کے اندر کی ہر جگہ کو صاف کیا. اس انکشاف نے مجھے بھی نروس کر دیا تھا کہ میں بڑے اطمینان سے ایک ڈاکو کی گاڑی چلا رہا تھا اور جسے ہم نے چھینا تھا وہ پہلے سے چھینی ہوئی کار تھی. مجھے اس شخص کی صورت اور اس کا باتیں کرنے کا انداز یاد آیا تھا تو میری حیرت میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیا ڈاکو ایسے بھی ہوتے ہیں, اتنے پرسکون بھی رہ سکتے ہیں کہ رات چلتے کسی کی مدد کر دیں. اور وہ ڈاکو ہی نہیں, قاتل بھی تھا. میں نے گاڑی بند کرنے سے پہلے بریف کیس کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اس کو بھی کھول کر دیکھ لینا چاہیے. یہ عام قسم کا بریف کیس تھا اور اس میں نمبروں والا تالا تھا, لیکن تالا بند نہیں تھا. سائیڈ کے ایک کھٹکے والے کفل کھلتے ہی ڈھکنا اٹھ گیا اور میری نگاہ نے ڈکیتی میں حاصل ہونے والے مال کو دیکھا. 10 لاکھ روپے کے نئے پرانے نوٹ بریف کیس میں بھرے پڑے تھے. یہ سب 100 کے نوٹ تھے جن کی 100 گڈیاں بڑی ترتیب سے برابر رکھی گئی تھی. میں نے بریف کیس کو بند کیا اور اس کے نمبروں والے لاک کو 1 2 3 پر سیٹ کر دیا. بے شک یہ ایک ڈاکو کی دولت تھی اور اصولاً اسے قانون کی تحویل میں دیا جانا چاہیے تھا, مگر وہ ڈاکو ابھی پولیس کے ہاتھ نہیں آیا تھا. وہ گاڑی کی رپورٹ لکھوانے پولیس کے پاس نہیں جا سکتا تھا. 1% امکان اس بات کا تھا کہ ڈاکو خود ہی اس گاڑی کو تلاش کرے, لیکن 99% امکانات یہ تھے کہ گاڑی پولیس کو مل جائے گی. ہندوستان یا پاکستان کی پولیس کی اہلیت کے بارے میں جو میری رائے تھی وہی ان کی ذہنیت اور نیت کے بارے میں بھی تھی. اگر یہ بریف کیس پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے یوں غائب کرتے جیسے مداری سب کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کی صفائی سے گولا غائب کرتا ہے. ہاتھ کی صفائی دکھانے میں ان سے بڑا مداری کوئی نہیں. مال حرام کو ہضم کرنے میں بھی ان کا جواب نہیں, اور جب انہیں معلوم ہو کہ مال کسی ڈاکو کا ہے تو اسے وہ بڑے بھائی کا ترکہ سمجھ کے تقسیم کر لیتے ہیں. ان سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہمیں تھی, اور ان حالات میں جب ممبئی کی زمین ہم پر تنگ ہو رہی تھی اور ہمارے دشمن طاقتور بھی تھے اور دولت مند بھی, یہ دولت ہماری طاقت بن سکتی تھی. یہ سوچ کے میں نے بریف کیس اٹھا لیا. اب مجھے ہر لمحہ خطرہ قریب تر محسوس ہوتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت پولیس کی گاڑی اچانک میرے سامنے آ رکے گی. اس میں سے رائفل تانے پولیس مین کودیں گے اور مجھے ہر طرف سے گھیر لیں گے اور مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے. احمد کی پگڑی محمود کے سر باندھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, وہ فوراً مجھے بھی ڈاکو ثابت کر دیں گے اور اعلان کریں گے کہ ان سب کی نظر کمزور تھی جنہوں نے ڈاکو کو دیکھا تھا. اس کے باوجود مجھے ایک اور خیال آیا تو میں نے چابی نکالی اور پیچھے جا کے ڈکی کھولی, لیکن میں نے ڈکی کو اوپر تک نہیں اٹھایا. اسے تھوڑا سا کھولتے ہی میری نظر نے اندر ایک لاش کو دیکھ لیا. مجھے لاش کی کھلی ہوئی آنکھیں, اس کا چہرہ صرف ایک لمحے کے لیے دکھائی دیا, مگر اسے ایک جھلک سے بھی میرے لیے شک کی گنجائش باقی نہ رہی. یہ گاڑی کا مالک نہیں تھا. ڈکی بند کر کے گاڑی کو لاک کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے. اگر یہ گاڑی کا مالک نہیں تو شاید اس ڈاکو کا کوئی ساتھی تھا. ڈکیتی کی واردات ایک پلان کے مطابق کی جاتی ہے اور اس میں کم سے کم 2 افراد شامل رہتے ہیں, جن میں سے ایک ہولڈ اپ کراتا ہے تو دوسرا رقم سمیٹتا ہے, پھر ایک رقم لے کر دوڑتا ہے اور دوسرا گاڑی نکال کر لے جاتا ہے. 3 یا زیادہ افراد ہوں تو رسک کم ہو جاتا ہے, مگر ایک آدمی کے لیے تو کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہتے ہیں. ان حقائق کے پیش نظر اس دوسرے شخص کا بھی ایک ڈاکو ہونا سمجھ میں آتا تھا. شاید وہ اعتماد میں مارا گیا.
کامیابی صرف اس کے حصے میں آئی جس کی شامت اعمال نے اسے 3 لڑکیوں کو لفٹ دینے پر مجبور کر دیا۔ رابعہ نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے آ بھر کے کہا، تمہیں اب تک نہیں معلوم؟ ہائے میری قسمت، اتنی دیر سے گاڑی میں کیا تفتیش کر رہے تھے؟ آ جاتی اگر پولیس تو کیا ہوتا؟ رابعہ کا پارا اوپر چڑھ گیا۔ اور یہ کیوں اٹھا لائے ہو؟ بس مجھے اچھا لگا، نیا بریف کیس تھا، میں نے کہا۔ رابعہ سمجھ گئی کہ میں سیریس ہونے والا نہیں ہوں۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ اسی وقت ایک ٹیکسی گزری اور میں نے اسے چلا کے آواز دی۔ وہ آگے جا کے رکا اور پھر واپس آیا۔ کدھر جانے کو ہے سیٹھ؟ اس نے ہمارے بیٹھتے ہی پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ چرچ گیٹ، میں نے کہا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی نام آیا۔ میرا خیال تھا کہ چرچ گیٹ سے ہم دوسری ٹیکسی پکڑ لیں گے اور 2-4 مرتبہ ٹیکسی بدل کے ہم ممبئی شہر میں گم ہو جائیں گے، پھر کوئی ہمارا سراغ بھی لگانا چاہے تو لگا نہ سکے گا۔ حالات کی سنگینی تقاضا یہی کرتی تھی کہ ہم روپوش ہو جائیں، اور پیسہ ہاتھ میں آتے ہی ایک پلان بھی میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ چرچ گیٹ پر ٹیکسی کو کرایہ ادا کرنے کے بعد میں نے وہیں سے دوسری ٹیکسی پکڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم بازاروں کی رونق دیکھتے ہوئے چلتے گئے۔ دکانوں کی سائن بورڈ دیکھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ویر نریمان روڈ تھی۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے اور مجھے چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ صرف چائے کی طلب نہیں تھی، کہیں رک کر دم لینے کی خواہش بھی تھی۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں پیش آنے والے واقعات نے مجھے ہی نہیں، خواتین کو بھی شدید ذہنی و جسمانی دباؤ میں رکھا ہوا تھا۔ ناگن محل پر مجھے سپنا ریسٹورنٹ کا نام بڑا پرکشش محسوس ہوا۔ اندر سے بھی یہ ایک بہت پرسکون اور پرتکلف جگہ ثابت ہوئی، اور اس کے شریفانہ ماحول میں مجھے تحفظ اور عافیت کا احساس بھی ملا۔ رابعہ نے کہا، تم نے کچھ سوچا کہ اتنی دیر سے میں اور کیا کر رہا تھا؟ میں نے رابعہ کی بات کاٹ کے کہا، ہم بہت غلط معاملات میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ رابعہ نے کہا، ہم اپنی مرضی سے ان معاملات میں ملوث نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے دلاور یہاں پہنچ کے بھی ہمارے پیچھے پڑا رہا۔ اس نے تریونی جیسے بدماش کی حمایت حاصل کر لی، محسن اور غالب کو اغوا کرایا، اور آخری سازش یہ کی کہ ہم بھی اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائیں، مگر ہم بال بچ گئے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم غالب اور محسن کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں، نازو نے کہا، لیکن اب ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ در حقیقت تریونی کی نہیں، یہ ہماری ناکامی ہے، نازو نے کہا۔ وہ ہمارے لیے جال پھیلا چکا تھا، مگر اس نے ظاہر کیا کہ ہم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ مجبور نہیں تھا، اور اس طرح ہماری طرفداری کا ڈرامہ کر کے ہمارا اعتماد بھی حاصل کر لیا۔ اب وہ زخمی سانپ کی طرح خطرناک ہو گیا ہے، گل بولی۔ میں نے کہا، اتنا حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ ہم ایک راؤنڈ ہار گئے ہیں، لیکن ناک آؤٹ نہیں ہوئے ہیں۔ گیم ابھی جاری ہے۔ آج یا کل تک میں ایک فیصلہ کن جوابی کارروائی کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو MRS کی منتشر قوت کو پھر یکجا اور متحد کر دوں گا میں۔ میرے اندازے درست ہوئے تو غالب اور محسن پھر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اندازوں کے غلط ہونے کا امکان مجھے کم نظر آتا ہے۔ ویٹر نے اس گفتگو میں ذرا سی دیر کے لیے خلل ڈالا۔ میں نے گل اور نازو کے لیے چائے کا آرڈر دیا، رابعہ کے لیے اور اپنے لیے کافی کا۔ جب وہ چلا گیا تو رابعہ نے کہا، آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں نے کہا، سب سے پہلا کام تو روپوش ہونے کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمارے گرفتار نہ ہونے میں خوش قسمتی اور تائید عزتی کو بہت دخل ہے، لیکن خود ہمارے لیے بھی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بعد ہمارا نام پتہ حلیہ سب مشہور ہو جائے گا۔ شاید یہ بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ ہم ڈکیتی کی اس واردات میں بھی شریک جرم ہیں۔ بطور ثبوت تم مال غنیمت ساتھ ہی لے آئے ہو، رابعہ نے کہا۔ بی بی، اگر یہ میں نہ لاتا تو وہ لے جاتے، جن کو اس کی بالکل ضرورت نہیں، مگر پھر بھی وہ ہر وقت ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں، اور ہر مجبور و بے بس شریف اور ایماندار کی عزت پر اور جیب پر۔ شریف اور ایماندار آدمی ہی مجبور اور بے بس ہوتا ہے، نازو نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اچھا، اس اطلاع کے لیے شکریہ، میں نے کہا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اصل ضرورت مند خم ہے، اور اس کا کیا ہے، وہ اپنی ضرورت سارا سال پوری کرتی رہتی ہے۔ اس وقت ہم خالی ہاتھ بھی تھے، چنانچہ اسے بھی میں نے غیبی امداد سمجھ کے قبول کر لیا۔ پیسہ آدمی کو کتنا طاقتور کر دیتا ہے، اس کا اندازہ تمہیں آج رات ہی ہو جائے گا۔ اس پورے شہر میں مجھے کوئی جگہ محفوظ نظر نہیں آتی سوائے ان گنے چنے ہوٹلوں کے جہاں عام آدمی کا گزر نہیں، وہاں پولیس کے خیال کا بھی گزر نہیں ہوتا، اور تریونی جیسے بدماش وہاں شریف بن کے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ جو کے ساحل پر جو 5 سٹار ہوٹل ہیں،
وہ ہماری بہترین پناہ گاہیں ہیں، اس لیے اب میری بات دھیان سے سنو۔ ویٹر چائے اور کافی لے کر آیا تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ رابعہ نسبتاً پرسکون تھی، مگر ناز اور گل کی صورتوں سے خوف، بے یقینی اور کشیدگی کے آثار عیاں تھے۔ ویٹر کے جانے کے بعد میں نے کہا، اب ہم اس صورتحال سے بالکل مختلف انداز میں نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے نکل کے ہم سب رئیس بن جائیں گے۔ ابھی راستے میں مجھے کپڑوں کی ایک بہت اچھی دکان نظر آئی تھی، وہاں سے اپنے اپنے لیے 5 اسٹار ڈریس خرید لو۔ ممکن ہے وہاں تمہیں 2-3 دن گزارنے پڑیں۔ اب وہ معزز خواتین جو ایسے عالی شان ہوٹلوں میں قیام فرماتی ہیں، دن میں کتنی بار لباس بدلتی ہیں اور کس طرح رنگ بدلتی ہیں، میرا مطلب ہے نیل پالش اور لپسٹک وغیرہ کا رنگ، یہ آپ لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ تم بھی تو دیکھتے ہی ہوگے، تم بتا دو، رابعہ نے کہا۔ میں نے دونوں کانوں کو چھو کر کہا، توبہ کرو جی، میں غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، بس ایسے ہی کبھی نظر خود اٹھ جائے تو الگ بات ہے، آخر بندہ خطا کا پتلا ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے معزز خواتین کے لباس عموماً 2 طرح کے زیب تن فرمائے جاتے ہیں، تن اور دن کے اعتبار سے مشرقی یا مغربی، گویا مختصر ترین اور مکمل ترین۔ میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ وہ لباس پسند کریں جو برزری بارود پہنتی ہے تو ناظرین زیادہ پسند کریں گے۔ بس بہک گئے، اتر گئے پٹری سے، رابعہ نے کہا۔ اچھا بابا، اسٹل کاک برکے اوڑھ کے گھس جاؤ۔ نازو انسی، کیوں تم بھی صوفیانہ لنگی اور پگڑی میں ساتھ ہو جانا؟ میں نے کہا، معاف کیجیے، میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ واہ، آپ لباس پہنے یا نہ پہنے، حد ہوتی ہے بے شرمی کی بھی سکندر، رابعہ نے کہا۔ بھائی مجھے شرم آتی ہے، اسی لیے تو کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم خواہ مخواہ ڈانٹ رہی ہو مجھے۔ میں نے کہا، میں بالکل الگ کسی دوسرے ہوٹل میں جاؤں گا اور آپ سب بھی الگ الگ ہوں گی اسی طرح۔ الگ الگ کمروں میں ڈر لگے گا مجھے، گل نے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ الگ الگ کمروں میں الگ الگ ہوٹلوں میں رہو گی تم سب، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ مگر اس کا مقصد، گل نے کہا۔ مقاصد تو 2 ہیں، ایک تو یہ کہ آج رات اگر پولیس یا تریونی کے جاسوس ہماری تلاش میں ہوٹلوں کی خاک چھانے تو انہیں کہیں سے بھی 3 عورتوں کے ساتھ ایک مرد کے اکٹھے آنے کی اطلاع نہ ملے، وہ تم سے یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ تم الگ الگ بالکل اکیلی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے قیام کرنے کی ہمت کر سکتی ہو، مگر تم کو یہی کرنا ہوگا۔